ایک ایک کر کے وہ تمام ممالک جہاں اکثریت کی آمریت کہ جسے عرف عام میں جمہوریت کہتے ہیں نافذ ہے، ان کے چہروں سے نقاب اتر رہے ہیں اور اندر سے ان کے ظالم، متعصب اور خونی چہرے بے نقاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی چہرے کی نشاندہی تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ سیکولرزم اور جمہوریت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جس طرح ہر تخلیقی تجربے کا ایک لباس ہوتا ہے، جیسے شاعری میں نظم اور غزل، نثر میں ناول یا افسانہ اور چشم تصور میں ابھرنے والے مناظر کے لیے مصوری، اسی طرح سیکولرزم اور لبرلزم کو اپنے اظہار کے لیے ایک قوت نافذہ چاہیے تھی جو اس نظریے کا لباس بن سکے۔ تو اس نے انسانوں کی حاکمیت کے نام پر جمہوریت کا چولا پہن لیا۔ یہ انسانی تاریخ میں اللہ کی حاکمیت، آسمانی ہدایت اور مذہبی اخلاقیات کے خلاف پہلی منظم اجتماعی بغاوت تھی۔ سیکولرزم اور لبرلزم کے لیے یہ بغاوت اس لیے بھی ضروری تھی کہ جب تک انسانوں کو اس بات پر نہ اکسایا جائے کہ تم اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہو، اپنے لیے جو اخلاقی معیار چاہے بناؤ، جیسی خاندانی زندگی چاہے ترتیب دو، جزا و سزا کے جو پیمانے چاہے مقرر کرو، تمہیں مکمل طور پر اس کا اختیار ہونا چاہیے۔ یہی ہے جمہوری نظام کی روح اور اساس۔ اس جدید سیکولر، لبرل اور جمہوری نظام کی جنم بھومی فرانس کی سرزمین سمجھی جاتی ہے۔ قدیم جمہوری نظام کے آثار تو 3000 سال قبل یونان کی شہری ریاستوں میں بھی ملتے ہیں۔ اس قدیم جمہوری نظام کا پہلا شہید سقراط تھا، جسے سچ بولنے کی پاداش میں شہر کی منتخب اسمبلی نے زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کیا تھا۔ مرنے سے پہلے اس کی تقریر کے الفاظ یہ تھے کہ میرے خلاف ایک ہجوم نے فیصلہ دیا ہے اور ہجوم سے انصاف کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ لیکن جدید سیکولر جمہوری نظام کے خالق زیادہ تر انقلاب فرانس کے آس پاس جلوہ گر نظر آتے ہیں۔ والٹر اور روسو اس کے روح رواں تھے۔ یہیں سے یہ تصور برطانیہ میں عام ہوا۔ جارج ہولیوک نے سب سے پہلے فرانسیسی فلسفیوں کے مذہب بیزار تصور کو سیکولرزم کی اصطلاح بخشی۔ سیکولرزم کے تصور کا یہ بانی برطانیہ کا وہ آخری فرد تھا جسے توہین مذہب پر سزا سنائی گئی۔ اسے زنجیروں میں جکڑ کر جیل خانے لے جایا جا رہا تھا کہ ہجوم نے اسے راستے میں روک لیا۔ اس مقدمے کے دوران برطانیہ کے اخبارات نے آزادی اظہار رائے کے نام پر توہین مذہب کی پہلے سے ہی کھل کر حمایت کر رکھی تھی۔ لوگوں کے ہجوم کے نتیجے میں اگست 1842 میں سیکولرزم کے اس بانی کو برطانوی ہوم سیکرٹری نے توہین مذہب جیسے سنگین جرم پر سزا نہ دینے کا اعلان کر دیا۔ یوں آزادی اظہار کے جدید دور کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد مذہب بیزاری اور مذہب دشمنی کی ایک طویل داستان ہے جس کا ایک ایک لمحہ مذہبی تصورات، مذہبی اخلاقیات اور مذہبی شخصیات کی توہین اور تضحیک سے عبارت ہے۔ انقلاب فرانس کے بعد پورے مغرب کو جب اس بات کی لوریاں سنا سنا کر قائل کر لیا گیا کہ انسان عظیم ہے خدایا، تو پھر وہ وقت آن پہنچا کہ اب مغرب کو جمہوری لباس پہنا دیا جانا چاہیے۔ یوں 20ویں صدی کے آغاز میں مغرب کے اکثر ممالک میں جمہوریت آ گئی۔ گزشتہ ایک صدی سے قائم اس سیکولر جمہوری نظام کے 3 بڑے مراکز ہیں۔ اپنی ابتدا اور جنم بھومی کے حساب سے فرانس، آبادی کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت، اور طاقت و قوت اور غلبہ و اقتدار کے حساب سے سب سے بڑی بلکہ واحد عالمی طاقت امریکہ۔ ان تینوں ممالک میں گزشتہ سالوں میں سیکولرزم، لبرلزم اور جمہوری نظام کا جو نقاب الٹا ہے، اس نے اس کے قریح المنظر چہرے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ جمہوری نظام کو تخلیق کرنے والوں نے اس کی بنیاد 2 اصولوں پر استوار کی تھی۔ پہلا اصول تھا پاپولر مینڈیٹ، یعنی ایک آدمی ایک ووٹ، اور دوسرا اصول تھا سیاسی گروہ بندی، یعنی پارٹی سسٹم۔ ان دونوں کے ذریعے مقتدر قوتوں یا آج کی زبان میں اسٹیبلشمنٹ نے سوچ سمجھ کر ایک مکروہ جال بچھایا۔ جمہوری نظام تخلیق کرنے والوں کو علم تھا کہ ہر معاشرے میں سوچنے سمجھنے والے، غور کرنے والے اور رائے رکھنے والے لوگ اقلیت میں ہوتے ہیں، جبکہ اکثریت سادہ، بے وقوف، جاہل اور امور حکومت سے لا تعلق ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر ہر شخص کی رائے کو برابر کر دیا جائے تو سوچ رکھنے والوں کی اقلیت بے معنی سی ہو کر رہ جائے گی۔ اسی طرح سیاسی پارٹیوں کی تخلیق بھی ضروری تھی تاکہ معاشرے کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے ایک کشمکش کے ذریعے 2 بڑے طبقات، حکومت اور اپوزیشن کو حصول اقتدار کی سولی پر لٹکا دیا جائے۔ پارٹی وفاداری کو مذہب کی طرح مقدس بنا کر سیاسی پارٹیاں منظم کی جائیں اور پھر پارٹی فنڈنگ کے نام پر پوری کی پوری پارٹی کو خرید لیا جائے۔ یوں ان لیڈروں سے جیسا چاہے قانون منظور کروا لیا جائے۔
پارٹی سسٹم کا یہی کمال ہے کہ اس میں قانون سازی کے لیے عوام کی رائے کی اکثریت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ پارٹی لائن اہم ہوتی ہے۔ 1% سے بھی کم لوگ اگر ہم جنس پرستی کے حق میں ہوں تو پھر بھی پارٹی لائن کے مطابق سیکولر کارپوریٹ مافیا کے خریدے ہوئے پارٹی اراکین ہم جنس پرستی کے حق میں قانون منظور کر لیتے ہیں۔ آج ٹھیک 100 سال گزرنے کے بعد سیکولر جمہوری نظام کے ان 3 بڑے مراکز امریکہ، بھارت اور فرانس میں اکثریت کی آمریت کا بدترین اقتدار قائم ہو چکا ہے۔ یہی نہیں بلکہ دنیا اس بات پر بھی حیران ہے کہ جمہوری نظام کو تخلیق کرنے والی پس پردہ قوتیں اس قدر طاقتور ہیں کہ انہوں نے ہر ملک کے حساب سے ایک ایسا نظام تخلیق کیا ہے کہ عوام کی اکثریت کے فیصلے کو بھی کسی بھی وقت کوڑے دان میں پھینکا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے 2016 کے الیکشن میں ہیلری کلنٹن کو 6 کروڑ 58 لاکھ ووٹ ملے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو 6 کروڑ 29 لاکھ، لیکن کرسی صدارت پر ٹرمپ فائز ہوا۔ آج 4 سال بعد ٹرمپ اس نظام کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اس سیکولر جمہوری نظام میں عدالتیں بھی انصاف سے عاری ہوتی ہیں۔ پورے امریکہ میں اس وقت یہی شور برپا ہے کہ سپریم کورٹ میں تو ریپبلکن ججوں کی اکثریت ہے، وہ کیسے انصاف کر سکتے ہیں؟ یعنی جس ملک میں اکثریت آپ کے حق میں ہو وہاں براہ راست اس کی آمریت نافذ کر دو، اور جس ملک میں اکثریت آپ کے خلاف ہو وہاں پر ناجائز، غیر قانونی اور غیر اخلاقی حربے استعمال کرتے ہوئے اکثریت کی رائے کو کچل کر رکھ دو۔ امریکہ جیسے ممالک میں یہ کام اسٹیبلشمنٹ یا ڈیپ سٹیٹ کرتی ہیں، جبکہ مصر اور الجزائر جیسے ممالک میں فوجی قوت سے اکثریت کو کچل دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس اور بھارت میں جمہوریت کا ایک ایسا متعصب اور مکروہ چہرہ برآمد ہوا ہے کہ جو مذہبی تعصب کے خون سے لتھڑا ہوا ہے۔ ایک مذہب کی دوسرے مذہب پر آئینی بالادستی صرف جمہوریت کے پاپولر ووٹ کی بنیاد پر ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ آج دنیا کے ہر کونے میں عالمی سطح پر بحث جاری ہے کہ پاپولر ووٹ کا متبادل کیا ہو سکتا ہے۔ بات آخر وہیں پر ختم ہوگی، کوئی مانے یا نہ مانے، حل وہی ہے جو تصور رائے یا ووٹ کے بارے میں اسلام نے دیا ہے، یعنی رائے کی گنتی نہیں بلکہ رائے کے وزن کو تولا جائے۔ اگر ہر حال میں جمہوری طور پر ووٹنگ کو ہی برقرار رکھنا ہے تو پھر آپ کو ہر فرد کے ووٹ کا علیحدہ وزن کرنا ہوگا۔ ایک پی ایچ ڈی کا ووٹ 10 میٹرک پاس لوگوں کے ووٹ کے برابر ہونا چاہیے۔ عدالت سے سزا یافتہ، جیل میں قید مجرم کو ووٹ کا حق نہیں ملنا چاہیے۔ صرف بے داغ اور غیر سزا یافتہ لوگ ہی ووٹ دیں۔ ایسے تصورات پر مبنی گفتگو آج پوری دنیا میں عام ہو چکی ہے۔ کمیونزم کی ناکامی کے 30 سال بعد اب جمہوریت کی ناکامی کا باب بھی تحریر ہو رہا ہے۔